میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ماہ رمضان میں رب نے نیکیوں کی توفیق دی تو ماہ رمضان کے بعد ہم غافل کیوں ہو گئے؟ ماہ رمضان میں 12، 13، 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر بھی ہم نے ساری عبادتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کیا. پھر ماہ رمضان کے بعد سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتے. ماہ رمضان کے بعد ہم جمعہ کے دن کے علاوہ مسجد میں آتے جاتے نہیں. ماہ رمضان کے بعد ہمارے سروں سے ٹوپیاں غائب ہو گئیں. ماہ رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق و جذبہ بھی جاتا رہا. ماہ رمضان کے بعد اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آنا جانا بھی ہم نے چھوڑ دیا. آخر ان چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں رب نے عبادت کی توفیق دی اور ماہ رمضان کے بعد ہم غافل ہو گئے. کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، اپنے بندوں کو 12، 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ روزوں کو فرض کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا؟ اگر تقوی پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم نمازوں سے غافل نہ ہوتے. اگر تقوی پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم اللہ کے گھر سے اپنے رخ کو نہ پھیرتے. اگر تقوی پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم نہ فلمیں دیکھتے، نہ ڈرامے دیکھتے، نہ ویب سیریز دیکھتے، نہ ٹی وی سیریل دیکھتے، نہ گانے سنتے. اگر ہم ماہ رمضان کے بعد پھر اسی برائی اور گناہ کے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں ماہ رمضان سے پہلے تھے، اس کا مطلب ہمیں بھوک پیاس تو مل گئی لیکن تقوی کی دولت سے ہم محروم رہے، ہم نے تقوی حاصل نہیں کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور یقین جانیں تقوی ہی رضا الہی کا ذریعہ ہے، تقوی ہی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تقوی ہی دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ فرض اسی لیے کیا تاکہ بندوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کیا ہم نے تقوی حاصل کیا یا ہم تقوی سے محروم رہے؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.